17 جولائی کے جو ضمنی انتخابات ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین ضمنی انتخابات ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی اتنا ہائی سٹیک بائی الیکشن جو ہے ہم نے ملک میں نہیں دیکھا ہوتے ہوئے. اور یہ ہائی سٹیک اس لیے بن گیا ہے کہ اس سے جو پاکستان کے بڑے سیاسی پہلوان ہیں، قداور سب سے سیاسی پہلوان ہیں، وہ اور ان کے پشتبانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونا، اور صرف ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہونا بلکہ پاکستان کو کس دھارے پہ چلنا ہے، اس کا کیا راستہ ہوگا آگے چل کر، اس کا بھی غالباً جو فیصلہ ہے وہ ان 20 نشستوں پر ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ان انتخابات کا کچھ بھی نتیجہ نکلے، اس میں تحریک انصاف کامیاب ہو یا نون لیگ کامیاب ہو، پاکستان میں سیاسی استحکام کی جو منزل ہے وہ دور رہے گی. دو ممکنہ منظر نامے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب تحریک انصاف جو ہے کم از کم 14 نشستیں جیت لے، اور اگر وہی 14 نشستیں جیت لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جو عمران خان صاحب کا ہدف ہوگا وہ صرف پنجاب حکومت گرانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پنجاب کو جمپنگ بورڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ان کا اگلا نشانہ جو ہوگا وہ وفاقی حکومت ہوگی. اور بغیر پنجاب حکومت کے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس کا چلنا بہت ہی مشکل ہے. یہ بالکل طے ہے یہ بات. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب جیتے ہیں تو جو سیاسی محاذ آرائی ہے وہ مزید بڑھے گی. پھر دوسرا ممکنہ جو ہمارے سامنے منظرنامہ آ سکتا ہے وہ یہ کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی پارٹی جیت جائے، میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ جادو چل جائے، مریم صاحبہ جس طرح سے تقاریر کر رہی ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہی ہیں، وہ جو ہے اپنی پارٹی کو کامیاب کروا دیں. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے حمایتیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی یقین دلایا ہے کہ اس وقت جس طرح کی عوامی فضا ان کے ساتھ چل رہی ہے تو پوری 20 کی 20 نشستیں جو ہیں ان کی جیب میں ہیں، اور اگر وہ انتخابات ہارتے ہیں تو وہ صرف دھاندلی کا نتیجہ ہوگا، یعنی کہ الیکشن رگ ہو گئے، مینیپولیٹ ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، تھک کے ہار نہیں مانیں گے. تو پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جی مزید تصادم ہوگا، محاذ آرائی بنے گی. اور یہ دونوں صورتوں میں جب محاذ آرائی بڑھتی ہے تو پاکستان کے لیے اس وقت بہت نقصان دہ ہے. پاکستان اس وقت جس طرح کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا شکار ہے، ہماری معیشت جس طرح سے لڑکھڑا رہی ہے، جتنا زیادہ پریشر ہے، اس میں ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو ایک کہتے ہیں مستحکم حکومت کی، تاکہ ہم اپنے معاشی چیلنجز پہ توجہ دے سکیں، اور جو ہمیں اندرونی بیرونی خطرات ہیں، فورن پالیسی کے چیلنجز ہیں، اس پر ہم لوگ توجہ دے سکیں. اور ظاہر ہے کہ اگر حکومت میں ہمیشہ زندہ باد مردہ باد ہو رہا ہوگا اور سیاستدان انڈر پریشر ہوں گے، حکومت انڈر پریشر ہوگی، تو وہ چیز نہیں ہونے جا رہی. اچھا، اب پاکستان میں وہ استحکام آئے گا تو کیسے آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سامنے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پوری عدم استحکام کی وجہ کیا ہے. عدم استحکام کی بڑی وجہ یہ، بالکل آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر آپ کوئی عمارت کھڑی کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے اگر آپ ٹیڑھی کر دیں گے تو اس پہ سیدھی دیوار نہیں چن سکتے. اسی طرح بالکل آپ اگر یہ کریں کہ جی آپ کو ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، لیکن اس کے لیے آپ حکومت اس طرح سے لائیں کہ وہ تنازع کا شکار ہو جائے، اور اس کے جائز ہونا جو ہے وہ ایک چیلنج بن کے رہ جائے کہ جناب یہ حکومت جائز ہے ناجائز ہے، تو اس پہ آپ ملک میں کبھی بھی ایک پائیدار حکومت نہیں بنا سکتے، مستحکم حکومت نہیں بنا سکتے. تو اس وقت عالم یہی ہے کہ جناب اس حکومت کے جائز ہونے پہ شبہ ہے. تو مطلب یہ کہ اس بون آف کنٹینشن کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے اس وقت تک معاملات جو ہیں اسی طرح چلتے رہیں گے. اور بون آف کنٹینشن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس میرے خیال میں آسان حل یہ ہے، کیونکہ اگر ملک فوری انتخابات کی طرف بھی جاتا ہے نا اس وقت، تب بھی محاذ آرائی بڑھے گی، کچھ تو خون کا خطرہ ہے. ان حالات میں جتنی پولرائزیشن ہے ہمارے یہاں اور جتنی نفرتیں عروج پر ہیں، تو فوری انتخابات بھی خطرناک ہوں گے. تو ہمیں ایک لل کا پیریڈ چاہیے، ایک ایسا پیریڈ چاہیے کہ جس میں ذرا سا یہ جو لوگوں میں سیاسی غصہ ہے اور جتنا زیادہ اس وقت جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ عدم استحکام ہے، کشیدگی ہے، اس میں کمی ہو. تو ایک واقعی غیر جانبدار حکومت لائی جائے، ایکسپرٹس پہ مبنی، ٹیکنوکریٹس پہ مبنی، جو کہ مشکل معاشی فیصلے کرے، ریفارمز کرے اور ملک کو صاف شفاف انتخابات کی طرف لے کے جائے. 3 مہینے میں نہیں تو 6 مہینے میں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے ان متنازع حکومت کو آپ اس پہ قائم رکھیں گے، پاکستان پہ شہباز شریف صاحب پہ کیسز ہیں، FIA کے کیسز ہیں، ان کے بیٹے پہ کیسز ہیں، ان کے جو الائز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ان پہ مقدمات ہیں بہت سارے کے اوپر، کیبنٹ ممبرز پر ہیں، تو معاملہ نہیں چلے گا. اب سوال یہ کہ ارباب اختیار جو ہیں یہ درست فیصلہ کب کرتے ہیں، ان کو کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا، یہ ایک سوال ہے. لیکن پاکستان کو جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے وہ صرف ضرورت ہے کہ جی ہر قیمت پر اس ملک میں سیاسی استحکام آئے. اگر سیاسی استحکام نہیں آتا
تو یقین مانیے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو جس طرح کی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے مطلب ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ خدا نخواستہ تشدد کی سیاست نہ شروع ہو جائے، جلاؤ گھیراؤ شروع نہ ہو جائے، تو اس سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک نیوٹرل سیٹ اپ آپ لے کر آئیں۔ بہت شکریہ۔